بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 7 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور جاوید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یادداشتیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم آپ کو ملک کی مایہ ناز شخصیات سے متعارف کروائیں گے، ان سے سوالات کریں گے، ایسے سوالات کریں گے جن سے آپ کو ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، جب لاہور سے محبت کی بات آتی ہے تو ایک شعر سب کے لبوں پہ بارد ہو جاتا ہے، ایسے جیسے وہ ہمارے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم تو نہیں شاید، مجھے جس اور سے محبت ہے۔ ناظرین، انہی اشعار کے خالق ڈاکٹر فخر عباس چدھڑ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بس یہاں آ کے وقت قیمتی ہو گیا۔ جی سر، بالکل جی۔ اور ایک مصرع آپ نے پڑھا کہ اور وہ اور تم نہیں شاید، اس میں تو نہیں ہے جی۔ تو دوسری بات ہے میں چدڑ ہوں ضرور، لیکن شاعری کے ساتھ نہیں لکھتا۔ جی بہرحال آپ کیونکہ مجھے اپنے بچپن سے جانتی ہیں، جی سر، ایسے ہی ہے۔ میں نے آپ کے گھر کے بالکل ساتھ کلینک بنایا، جی 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 سر، اور آپ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھیں، جی بالکل تو ایسے ہی ہے یقیناً اس میں میں نے لکھوایا تھا چدڑ۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں بالکل بچپن سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں تب چھوٹی تھی اور آپ جوان تھے، اب میں جوان ہوں اور اب میں چھوٹا ہو گیا۔ انسان آپ کو پتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ الٹا سفر شروع کرتا ہے، تو میں بچپن میں چلا گیا ہوں، بچہ بن گیا ہوں چھوٹا سا۔ جی جی سر، بالکل ہے۔ سر، آپ کا مشہور زمانہ شعر ہے، یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، تو سر ایک شاعر کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شعر ایک پوری جو لوگ ہیں اس کو اپنے دل کی آواز سمجھیں۔ جی ایسے ہی واقعی جب آپ کی کہی ہوئی بات لوگوں کے دل میں اترتی ہے اور اسے وہ اپنی ہی بات سمجھتے ہیں تو پھر شعر کہنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جی سر، شاعری کا آغاز کب کیا آپ نے؟ شاعری کا آغاز تو دیکھیں، ایک انسان بچپن سے ہی کچھ ایسا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ تنہا رہنے والا اور زیادہ سوچنے والا، تخیل میں چلے جانے والا، پھر یہ ہے کہ لفظوں کے قافیے ملانے والا ہوتا ہے۔ تو بعد میں جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے، اس کو اساتذہ ملتے ہیں، وہ شعر و ادب سے روشناس ہوتا ہے، تو پھر وہ باقاعدہ شعر کہنا شروع کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر شعراء کا دیکھیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ادبی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی شعری پس منظر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ خود بھی شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اسی طرح کی میری بھی لائف گزری۔ جی سر، پہلی غزل آپ نے کب کہی؟ پہلی غزل کہنے کی کوشش میں نے 9ویں کلاس میں کی، جب میں 9th کلاس میں تھا، لیکن باقاعدہ وزن میں جو میں نے شعر کہنا شروع کیا وہ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو اس کے بعد پھر میں نظمیں، غزلیں اور تب کی کہی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ میرے پہلے مجموعے میں موجود بھی ہیں۔ جی سر، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، اور سر آپ کیوں اتنا مریض فیل کر رہی ہیں خود کو؟ زور سے بات کریں۔ جی سر، سر میڈیکل کے شعبے سے وابستگی ہے آپ کی، اور سر آپ پڑھاتے بھی ہیں میڈیکل کالج میں، تو سر طالب علم آپ کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوں گے، اور آپ ایک شاعر بھی ہیں تو ظاہری سی بات ہے شاعروں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے دنیا چھیڑ خانی کرتی ہے تو وہ شاعر بنتے ہیں۔ جی، اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی چوٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں جہاں تک مجھے یاد ہے اپنی زندگی میں کہ 10-12 مرتبہ موٹر بائک سے گرا ہوں، تو آپ اندازہ کریں مجھے کتنی چوٹیں لگی ہوں گی۔ ابھی بھی لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، شاعر کو سنجیدہ نہیں نہ لیتے لوگ اتنا، اور کبھی کبھی بہت زیادہ سنجیدہ، کچھ لوگ ہیں وہ بہت سنجیدہ لے جاتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سنجیدہ نہیں لیتے۔ تو یقیناً میڈیکل کی دنیا میں آپ کا جب تعارف شاعری ہوتا ہے تو آپ کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، لیکن الحمدللہ میں نے میڈیکل میں بھی جہاں تک ہو سکتا تھا محنت کی اور اس میں بھی اپنا نام بنایا۔ سر، آپ نے اپنے پسند سے اس شعبے کو چنا تھا یا کسی کے زور پہ، کیونکہ آپ کا ایک رجحان شاعری کی طرف ہے؟ جی، اور بتائیے گا ناظرین کو اس کے بارے میں۔
دراصل جب ہم لوگ FSC کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ کوئی شعبہ تھا نہیں، مطلب ہم اویئر نہیں تھے، اور کیونکہ ایک سادہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، تو یہی دو چیزیں تھیں جو سامنے تھیں، تو اس میں مجھے میڈیکل زیادہ اچھا لگا. یعنی آپ کی ذاتی پسند جی، ہے. مجھے یہ زیادہ خوبصورت، زیادہ خوشنما اور انسانوں سے زیادہ قریب محسوس ہوا. جی سر، انجینئرنگ آپ کو پتہ ہے مشینوں اور گارے مٹی اور ریت اور اینٹوں کی طرف اور الیکٹریسٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے، انجینئرنگ کی تعلیم بھی اور پریکٹس بھی. لیکن جو میڈیکل ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو ایک انسان سے دوسرے انسان سے ملاتی ہے. سر، جو مریض آپ سے علاج کے لیے آتے ہیں تو ایک طرف اگر اس کو ہم سنجیدگی سے لیں تو ایک ڈاکٹر اچھا ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر ایک شاعر ہو تو وہ لوگوں کے نبض کو میرے خیال میں زیادہ اچھے سے جانچ سکتا ہے. تو سر آپ بتائیں اس کے متعلق، مریضوں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے آپ کا؟ میرا رشتہ بہت اچھا ہے مریضوں کے ساتھ، اور میں آگے آگے ہوں، مریض میرے پیچھے پیچھے ہیں. میں کہیں چھپ بھی جاؤں تو میرے مریض مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور فون میرا ہر وقت کھلا ہوتا ہے اور سبھی کے پاس ہوتا ہے. تو اکثر لوگ مجھے ٹیلی فون پہ ہی اپنا سارا علاج معالجہ کروا لیتے ہیں، رپورٹیں شیئر کرتے ہیں، اس پہ اپنی رائے بھی لے لیتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی بطور شاعر، تو شاعر تو اپنی سوچوں میں کھو جانے والا ہوتا ہے، لیکن میں نے روابط قائم رکھے ہیں، کیونکہ میں ایک ڈیبیٹر بھی تھا، میں ایک اسٹیج آرٹسٹ بھی تھا، میں نے کافی آگے ان چیزوں میں بھی کام کیا. لیکن آخر کار میں نے شاعری کو اپنے لیے پسند کیا کہ یہ شاعری جو ہے یہ بہترین ہے، اور یہ میرا سب سے اچھا اور پلس پوائنٹ ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے اور یہ جو ایک اچھا لسنر ہونا ہے اور اچھا سپیکر ہونا ہے اور ایک لمبی چوڑی بات کو مختصر انداز میں بیان کرنا ہے، اس کی وجہ سے مریضوں کے ساتھ بہت اچھا رشتہ رہتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. میرا نہیں خیال کہ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کوئی بچہ جو ہے وہ یہ شکایت کرے کہ میں بور ہو رہا ہوں. سر، پہلی کتاب آپ کی کب منظر عام پر آئی؟ پہلی کتاب لانے کی مجھے بہت جلدی تھی. میں میڈیکل کالج میں تھا، ابھی شاید دوسرے سال میں تھا، تو مجھے شوق ہوا کہ میرا ایک شعری مجموعہ آنا چاہیے. مجھے کسی نے ایک غلط فہمی میں ڈال دیا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، اور اس وقت کے جتنے شاعر تھے میں ان سے مطلب شاعری میں ان سے سب سے آگے ہوں، اور میرا ایک مجموعہ آنا چاہیے. بس میں بھی پھر سادہ لو تھا، اس بندے کی باتوں میں آ گیا، تو شاعری کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے. تو میرا پہلا مجموعہ جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے سال میں منظر عام پر آ گیا تھا. جی، تو سر ایک اسی سے ریلیٹڈ ہے سوال کہ آپ کی اب تک 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. خوشبو، یہ جو لاہور سے محبت میں نے جو محسوس کیا، اور ملتی رہا کرو، وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری. 2023 میں سب سے آخر پہ یہ ملتی رہا کرو. تو سر کوئی نئی کتاب آنے کا ہے اب میں مزاح کو انشاءاللہ لاؤں گا، پبلش کرواؤں گا. اس کا ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنا مزاحیہ کلام جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو ایک مجموعہ اس کا لے کے آؤں. سر، یہ یہاں سے ہی میں سوال لوں گی آپ سے کہ آپ سنجیدہ شاعری بھی کرتے ہیں اور مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں، اور سر یہ ملٹی آرٹ ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا ہے اس میں. تو سر آپ کو کس طرح سے آپ سنجیدگی سے مزاح کی طرف آ جاتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں اور اس کے بعد آپ نے خبریں پڑھنی ہیں. اور جو سوال ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ سارے آپ بھول چکی ہیں انٹرویو میں. سر نہیں بھولی، بالکل بھی نہیں ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مضمون جب آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کے دل میں آتی ہے نا کوئی بات، تو اس کو بیان کرنے کا نا ایک خاص انداز ہوتا ہے. وہ میں نے کہا خود ہی، میں نے اسی چیز کو شعر میں لے کے آیا تھا کہ غم جو ویسے بیان نہیں ہوتا، کہے میں اڑانا پڑتا ہے. زیست سرکس ہے اور سرکس میں بن کے جوکر بھی آنا پڑتا ہے. تو یہ سارے ہر شاعر مزاح گو شاعر بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے مزاح کو سامنے لے کے آتے ہیں یا نہیں. جب کوئی غزل کہہ رہا ہوتا ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سارے شعر غمگین ہوتے ہیں یا سارے شعر سنجیدہ ہوتے ہیں. وہ مزاح کے شعر بھی لکھتا ہے لیکن وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے. میرا یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں ہر 5 شعروں کے بعد یا 4 شعروں کے بعد ایک مزاحیہ شعر کہتا ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ مزاح پہ محنت کروں، اس کو الگ رکھوں سنجیدہ شاعری سے،
اور پھر اللہ کا شکر ہے میرا سنجیدہ شاعری میں بھی لوگ پہچانتے ہیں اور بطور مزاح گو شاعر بھی مجھے لوگ پہچانتے ہیں. سر کچھ سنا دیں اسی حوالے سے. میں بالکل میں مزاحیہ بھی سنا دیتا ہوں. میرا خیال مزاحیہ کی زیادہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, لیکن ایک غزل پہلے سنا دیتا ہوں. جی سر ضرور. غزل تمام ہوئی ہے تو اب سنانی ہے, غزل تمام ہوئی ہے تو اب سنانی ہے, اسی غزال کو جس کی یہ مہربانی ہے. واہ. غزل تمام ہوئی ہے تو اب سنانی ہے, اسی غزال کو جس کی یہ مہربانی ہے. وہ اس کے کام نہیں ہیں جو اس سے لیتا ہوں, وہ اس کے کام نہیں ہیں جو اس سے لیتا ہوں. دھڑک رہا ہے اگر دل تو مہربانی ہے, اور سبھی کو بات میری آ گئی پسند بہت, سبھی کو بات میری آ گئی پسند بہت, کچھ اس لیے بھی کہ سب کی یہی کہانی ہے. اور ہمیں نہ اپنی محبت میں کوئی قید کرے, ہمیں نہ اپنی محبت میں کوئی قید کرے, ہمارے پاس قبیلے کی پاسبانی ہے. اور سکون نصیب ہوا شہر سے نکلتے ہی, لوگ جاتے ہیں نا پہاڑوں پہ, سکون نصیب ہوا شہر سے نکلتے ہی, مکان سے خوب تو اے دوست لامکانی ہے. اور بے آب دشت میں رہتے ہیں کچھ خدا والے, بے آب دشت میں رہتے ہیں کچھ خدا والے, کہ جن کی آس فقط آسماں کا پانی ہے. اور یہاں کے لوگ تو بس خاموشی سے دبتے ہیں, یہاں کے لوگ تو بس خاموشی سے دبتے ہیں. میری زبان سے اچھی تو بے زبانی ہے, اور گناہ ثواب ہوئے ہیں, گناہ ثواب ہوئے ہیں ہماری نظروں میں, گناہ ثواب ہوئے ہیں ہماری نظروں میں. یہ بات بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے, یہ بات بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے. غزل تمام ہوئی ہے تو اب سنانی ہے. تو یہ میں نے سنانی تھی. سر ابھی تو بہت کچھ سنیں گے ہم آپ سے, فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور آپ وہ فرمائشیں ضرور اس کو پورا میں پوری کرتا. ایک تو آپ نے نیٹ والی کہی, جی جی وہ میں بلکہ وہی سنا دیتا ہوں کہ نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرچ کیا کرتا ہوں, نام لکھ لکھ کے تیرا سرچ کیا کرتا ہوں. آپ سوچیں میں کس کا نام لکھ کے سرچ کرتا ہوں گا؟ جی سر اپنا. مجھے یہ شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ گوگل مجھے جانتا بھی ہے یا نہیں. وہاں سے یہ آئیڈیا کہ نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرچ کیا کرتا ہوں, نام لکھ لکھ کے تیرا سرچ کیا کرتا ہوں. اور اسی پہ میں نے لکھا تھا کہ اس کو پانا نہیں ممکن تو میں اس کی فوٹو, اس کو پانا نہیں ممکن تو میں اس کی فوٹو اپنی تصویر سے ہی مرج کیا کرتا. سر آپ کی ایک نظم ہے یاد. جی یاد, بالکل یاد ہے. ایک تو پہلے اس کو آپ سنائیں گے اور پھر میں اس پہ ہی آپ سے جی میں خود بھی سوال جی میں خود بھی اس پہ. آج بھی جب میں بائک پہ بیٹھوں, آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے, آج بھی میرے کانوں کو ایک گیت سنائی دیتا ہے. آج بھی جب میں بائک پہ بیٹھوں, آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے, آج بھی میرے کانوں کو ایک گیت سنائی دیتا ہے. آج بھی کوئی زلف میرا دل خوشبو سے مہکاتی ہے, یاد کسی کی آج بھی میرے پیچھے بیٹھ کے جاتی ہے. سر یہ کس کی یاد ہے جو آج بھی آپ کی میرے پیچھے بیٹھ کے جاتی ہے؟ اب میری اہلیہ محترمہ کا کمنٹ پہلے سن لیں. وہ کہتی ہے میں اسی یاد کے اوپر بیٹھ کے جاتی ہوں. سر یہی سے اب آپ تھوڑی نجی زندگی پہ اگر میں بات کروں تو سر اتنے لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے آٹوگرافس لینے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, آپ سے تصویر کھنچوانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. تو سر گھر میں بچے اور بیگم ان کے ساتھ کیا بس وہ تو مطلب وہ مجھے عام آدمی سمجھتے ہیں. سر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کی مرغی دال ایسی ہے, بالکل ایسی, گھر کی مرغی دال برابر ہے. تو بلکہ میرے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور لیکن وہ جب اپنے دوستوں میں اور دوسری محافل میں نا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں مشہور آدمی کے بچے ہیں. وہ بہت بڑی بات ہے. ہاں وہ اپنا ہی کام کرتے ہیں اور اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو لیکن کبھی کبھی حیران ہوتے ہیں. مثلا ہوتا یہ ہے کہ جو ان کا فیوریٹ ہوتا ہے نا وہ میرا برخوردار نکل آتا ہے. تو وہ جیسے آپ ماشاءاللہ ایک مشہور ہستی ہیں, اینکر ہیں یہاں پہ, اب میرے بچوں میں سے کوئی آپ کا فیوریٹ
آپ اس کی فیوریٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہے گا کہ بابا یہ ماہنور جو ہیں یہ کبھی آپ ان سے ملیں, تو میں کہوں گا میں ابھی آپ کی بات کرا دیتا ہوں. تو کبھی ایسا ہو تو پھر وہ امپریس ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو سر ایک شاعر کا پسندیدہ شاعر بھی کوئی ہوتا ہے, جی, ادیب ہوتا ہے, تو سر آپ کے کون ہیں پسندیدہ شاعر, اور ان کے آپ اگر جو آپ پسندیدہ شاعر ہیں ان کے لیے آپ جو ہے اب شعر بھی ہمیں سنائیں گے, اور اپنے پسندیدہ ادیب کے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا. دیکھیں ظاہر ہے کوئی ایک آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں وہ ویسے آپ کو تھوڑے کم پسند لیکن پسند ہوتے ہیں. تو شروع میں جن لوگوں سے میرا واسطہ مجھے واسطہ پڑا جن شعراء سے, وہ ایک گلیکسی تھی پوری, وہ ایک شاعر نہیں تھا. میری ٹیچر تھیں جنہوں نے مجھے ایک بیاض مرتب کر کے دی بیت بازی کے لیے, تو اس میں مرزا غالب سے لے کے اور میر تقی میر سے لے کے اور جو ہیں محسن نقوی تک وہ سبھی شعراء کے شعر تھے. شہزاد احمد صاحب کے بھی تھے, عباس تابش صاحب کے بھی تھے, منیر نیازی صاحب کے بھی تھے. تو میں بیک وقت ان سبھی شعراء سے متعارف ہوا, لیکن بعد میں جن کو تھوڑا زیادہ پڑھا اس میں احمد فراز ہیں, محسن نقوی ہیں, ساحر لدھیانوی ہیں, ساغر صدیقی ہیں, اور سراج الدین ظفر ہیں, مرزا غالب ہیں. مطلب کچھ شاعروں کو میں نے زیادہ پڑھا اور کچھ کو کم, لیکن الحمدللہ میں تھوڑا بہت سبھی کو پڑھتا رہا ہوں. اور ابھی دیکھیں ہمارے ادبی منظر نامے پہ بہت سارے شاعر ہیں جو جیسے شاہد ذکی صاحب ہیں, اور یہ اپنا شاہین عباس صاحب ہیں, توقیر عباس ہیں, بہت سارے شاعر ہیں جن کی غزل اگر سامنے آتی ہے, افضل خان ہیں, عباس تابش ہیں, تو ان کی چیز کوئی سامنے ہے تو میں فوراً پڑھتا ہوں. پھر مجید امجد صاحب ہیں, مطلب کتنے ہی شعراء ہیں جن کے آپ نام لے سکتے ہیں. حمیدہ شاہین صاحبہ ہیں, پروین شاکر صاحبہ تھیں. تو یہ ان کی چیزیں ہمیشہ پسند آتی ہیں. سر ہم نے مزاح پہ تو بات کی, کوئی ایسا شعر یہاں اپنا شعر لکھتے ہوئے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں؟ بالکل آنسو آ جاتے, لیکن مزاح کی آپ نے بات کی تو میں ضرور نام لوں گا انور مسعود صاحب کا. انور مسعود صاحب کے ساتھ میری بہت میرا اچھا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, اور میں ان کی شاعری کا مداح ہوں. اگر میں آج مزاح لکھ رہا ہوں تو یہ وہی بچپن کی ان کی سنی ہوئی نظمیں ہیں کہ جن سے انسپائر ہو کے میں مزاح لکھ رہا ہوں. سر ایک تصویر بھی آپ کی پروفائل پہ وائرل ہے ان کے ساتھ, تو سر کب کی ہے وہ تصویر؟ تصاویر تو میری ان کے ساتھ بہت ہیں, میرے سفر ان کے ساتھ ہیں, مشاعرے بہت ہیں, اور وہ میرے گھر تشریف لا چکے ہیں, میں ان کے گھر جا چکا ہوں. یعنی میرا ان کے بہت سارے تعلق کی بہت ساری پرتیں ہیں. بطور فزیشین بھی میں وہ مجھ سے کبھی کبھی مشورہ لیتے ہیں, اور کبھی کبھی میرے مشوروں پہ حیران بھی ہوتے ہیں. سر ایک چپتے ہوئے سوالات بھی اگر آپ اجازت دیں تو. ابھی تک آپ چپتے ہوئے نہیں کر رہی تھی؟ نہیں سر, ابھی تو اسموتھ جا رہا تھا. یہ مشکل سوال تھا یہ جو آخری آپ نے پوچھا. مشکل تھا نہیں, چلیں اور پوچھیں آپ کوئی بات. اب آپ چپتے ہوئے پوچھیں سارے, ٹائم کم ہے تو ذرا چپتے ہوئے صحیح, مجھے بھی پتا چلے کہ میں ادھر آیا ہوں 7 نیوز پہ. سر شاعروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ ان کی کچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. سر ایک تو ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, لیکن سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, غزل بکتی ہے یا نہیں بکتی, شاعروں کا گزارا پھر کیسے ہوتا ہے؟ بس دیکھ لیں شاعروں کی معیشت ایسی ہوتی ہے. ابھی بھی میں ینگو پہ آیا ہوں, واپس بھی ینگو پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور پیسے شاعروں کو اتنے ہی ملتے ہیں ابھی جتنے مجھے 7 نیوز سے ملیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شاعری آپ اس کو نا کبھی بھی مستقل روزی کا نہیں بنا سکتے, سوائے چند شعراء جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ ان کا اعزازیہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں اس سے. شعر کہنے والے تو اس وقت ہزاروں ہیں, لیکن چند ہوں گے, آپ ان کی گنتی کر سکتے ہیں کہ جن کو اتنی رقم مل جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت سارے اور شعبے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, تو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہوں. سر ہم یعنی شاعری صرف شاعری کر کے ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو نہیں گزار سکتے, آپ کا یہ کہنا ہے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, لوگوں نے شاعری کر کے زندگی گزاری بھی ہے.
مرزا غالب ہیں، وہ شاعری کرتے رہے ساری زندگی. لیکن سر ان کی پھر اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو کس قدر انہیں معاشی طور نہیں، وہ تو ان کی اپنی عادات کی وجہ سے تھا. جی سر کچھ عادات بھی ان کا اصل میں فائنینشیل مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی نا. وہ زیادہ رقم جو ہے وہ کسی خاص شوق پہ لگا دیتے تھے. تو ایسا ہو تو پھر تو کوئی بھی، پھر تو بزنس مین بھی جو ہے وہ. ایک دفعہ دلچسپ سا واقعہ ہے کہ کسی کا ذکر میں نے کیا کہ وہ ہماری کولیگ ہیں اور اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ کی وہ نواسی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں یہاں سیل سے وہ جا کے کپڑے خریدتی ہیں. تو میری جو شریک سفر ہیں، ظاہر ہے ہم میں بے تکلفی بھی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں اس شخصیت کی نواسی ہوتی تو میں دبئی سے کام شاپنگ نہ کرتی. تو میں نے کہا پھر وہ بڑی انڈسٹریل شخصیت جو ہے نا وہ بھی اس وقت سڑکوں پہ ہوتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری فائنینشیل مینجمنٹ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا پیسہ لگاتے ہیں. تو شاعری میں الحمدللہ اب تو کافی بہتر ہو گئے حالات. آج سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اتنے اچھے نہیں تھے. سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک کہ سوشل میڈیا کا استعمال؟ ابھی سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اب ادارے کچھ سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ یوٹیوب سے بہت لوگوں نے کمایا ہے. جی سر ایک بات ہے کہ شاعروں میں گروہ بندی ہوتی ہے. صحیح. اور سر کیا آپ بھی کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کی اپنی ایک سمت ہے؟ میری کوشش ہوتی ہے سارے گروہوں سے ہی تعلق قائم رکھوں تھوڑا تھوڑا. اس کی وجہ سے میں پھر اکیلا ہی رہ گیا ہوں. جی سر آپ کی ایک نئی غزل آئی ہے 1 جنوری سے. جی تو سر میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین جی بالکل، مجھے خوشی ہوگی، اور ویسے بھی جنوری کا مہینہ ہے تو اس میں تو یہ ضرور سنانی چاہیے. اور اس کا مزاج دیکھیے بالکل مختلف ہے کہ نہیں کام رکھنا کوئی دل لگی سے 1 جنوری سے. نہیں کام رکھنا کوئی دل لگی سے 1 جنوری سے، گزرنا نہیں اب تمہاری گلی سے 1 جنوری سے. گزشتہ برس سب کے نخرے اٹھائے مگر کچھ نہ پایا. گزشتہ برس سب کے نخرے اٹھائے مگر کچھ نہ پایا. نہیں مجھ کو کرنی محبت کسی سے 1 جنوری سے. دسمبر کے آخر میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا. دسمبر کے آخر میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا. فرشتہ ہی بن جاؤں گا آدمی سے 1 جنوری سے. اور 1 جنوری کو کسی نے کہا تھا یہیں آپ رکنا. آپ یہ انڈیویجول بھی لے سکتے ہیں اور قومی سطح پہ بھی جو ہماری حالت ہے بطور قوم کے. 1 جنوری کو کسی نے کہا تھا یہیں آپ رکنا. میں ٹھہرا ہوا ہوں وہیں 1 صدی سے 1 جنوری سے. اور خوشی کیا منائیں کہ دکھ تو وہی ہے نئے سال پر بھی. خوشی کیا منائیں کہ دکھ تو وہی ہے نئے سال پر بھی. بس ایک کم ہوا ہے برس زندگی سے 1 جنوری سے. بہت ردیف نبھ گئی. بہت خوبصورت ہے. چلیں بہت شکریہ. آپ ادب کی استاد بھی ہیں نا؟ سر ابھی تو اسٹوڈنٹ ہی ہو. نہیں، ابھی آپ کو ڈگری ملنے والی انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ ملے گی. سر یہ بتائیں گے اب پنجابی میں بھی آپ شاعری کرتے ہیں تو سر زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کس زبان کو اپنے قریب زیادہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں پنجابی تو میری مادری زبان ہے. میں نے اپنی والدہ سے پنجابی سنی. وہ اردو تو نہیں بولتی تھی. اردو تو ہماری باجیوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ بچے اسکول جاتے ہیں اور انگلش میڈیم اسکول، تو انہیں تھا کہ یہ وہاں پہ پنجابی نہ بولیں. پنجابی بولنا تو بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے نا. تو انہوں نے اردو ہمیں سکھائی. ٹھیک ہے. اور انگلش ہم نے اپنے شوق سے سیکھی. میں فی البدی تقاریر بھی کرتا تھا اور اس میں نے ڈویژن ٹاپ کیا تھا میٹرک میں. ٹھیک ہے. تو انگلش اسپیکنگ کا مجھے بڑا شوق تھا. تو میں ایک دن ایم اے کی کلاس میں اپنے ٹیچر جو تھے اطہر انصاری صاحب، ان کو بلانے کے لیے ہم 2-3 دوست چلے گئے. وہاں وہ تقریری مقابلہ کروا رہے تھے ایم اے کے اسٹوڈنٹس کا نا. تو میں نے بھی نام لکھوا دیا اور انگلش میں فی البدی تقریر کر دی. تو یہ تینوں زبانیں رہی ہیں، لیکن انگلش میں شاعری کرنے کا میں نے نہیں سوچا. پنجابی کو اپنے دل کے بہت قریب پایا ہے. اردو سے محبت کی ہے، اردو کی خدمت کی ہے. سر عشق کس سے کیا ہے؟ عشق سر کسی کو گونگی سے کیا. گونگی سے. میں نے زندگی میں ایک دفعہ سوچا کہ اگر کوئی انسان کسی گونگی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ کتنا سکون میں رہے گا نا.
تو میں نے اس بات پہ پھر مزید سوچا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، وہ سکون سے پھر بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ گونگی اس کو اشارے ہی اتنے زیادہ کرے گی. سر مرد اور عورت کے متعلق جو جھگڑا رہتا ہے اور فیمنسٹ اور خاص کر اکثر شاعروں کو اگر ہم دیکھیں یا ہم عموماً اگر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بیوی پہ بہت تنقید ہوتی ہے. تو سر آپ کیسا تجربہ ہے؟ دیکھیں میں بیوی پہ ایسی تنقید کیا کہ میری بیوی نے بھی اس کو انجوائے کیا. اب یہ شعر دیکھیے کہ یہ جو تم آپ کہہ رہی ہو مجھے، جی سر، یہ جو تم آپ کہہ رہی ہو مجھے، گھر میں مہمان آ گئے ہیں کیا. واہ سر، تو اس طرح کی شاعری جو کہ بیگم کو بھی پسند ہے. اس سے لڑائی بھی نہیں ہوتی، اس سے لڑائی بھی نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ جی مزاحیہ شاعر صرف اپنی بیگموں پہ لکھتے ہیں. ہم بہت اچھی طرح سے لکھتے، مطلب ان کو دیتے ہیں ہم کریڈٹ، لیکن دیکھیں ہم اپنی بیگموں پہ لکھتے ہیں، کسی اور کی بیگم پہ تو نہیں لکھتے نا. وہ غلط ہے، ویسے بھی غلط ہے کہ سر یہ ہے صحیح بات ہے کہ اب شاعر کسی اور کی بیگم پہ نہیں، کم سے کم بیگم پہ تو نہیں لکھ سکتے نا. سر کسی خاص رجحان میں آپ، جیسے میں نے بولا کبھی آپ نے بات کی ہو فیمنسٹ جو ایک بڑا چل رہا ہے، تو آپ کا اس نظریے نہیں، میں تو دیکھیں ایک مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو ان کے میرٹ پہ رکھ کے سوچنے والا ہوں. اور خاص طور پہ جو ہمارے دین مذہب نے ہمیں ہدایات دی ہیں، مرد عورت کے حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں، ان پہ یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بے جا طرفداری جو ہے نا بالکل جائز بھی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. جو جس کا میرٹ ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلنا چاہیے. سر آج کل ایک رجحان ہے ہمارے ہاں ادبی کانفرنسز کثیر تعداد میں ہو رہی ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادب سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا یہ کچھ جی بالکل، کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں دیکھا آپ نے، اور فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں اور گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں. اصل میں پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی تھی یا اس میں کمرشلزم نہیں تھا. اب یہ ہے کہ باقاعدہ سپانسرز بھی مل جاتے ہیں یا حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہیں. تو ادب کے لیے ایک اچھا ہے، لوگوں کو بات کہنے سننے کا موقع مل جاتا ہے. جو جس مقصد سے وہاں جاتا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. سر آپ نے غزل بھی کہی، آپ نے نظم بھی کہی. سر ان کے علاوہ آپ نے دیگر اصناف قطعات بھی کہے، حمد بھی کہی، نعت بھی کہی. لیکن جو زیادہ میں نے زور دیا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس میدان میں آگے بڑھوں وہ غزل تھی. لیکن میرے جو قریبی دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ نظم کے شاعر ہو. لیکن جب میں نے مشاعرے پڑھنا شروع کیے اور دوسرے غزل گو شعراء سے ملا تو میں نے سوچا کہ غزل میں ان سے پیچھے کیوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری غزل کو بھی تو سر آپ شہرت اور کس کو زیادہ غزل کی طرف جو رجحان ہے اس کو زیادہ آپ اپنا کہیں گے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نظم مجھے زیادہ حالانکہ میں اس کو وقت کم دیا، نظمیں کم کہی ہیں، شاید میں نے 50 نظمیں کہی ہوں اور غزلیں میں نے زیادہ کی، شاید 200-250 غزلیں کہی ہوں. سر اس کے باوجود نظم کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے غزل کثیر تعداد میں کہی ہے تو لیکن نظم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے آپ کی محبت اور ایک ہوتی ہے آپ کی ضد یا ضرورت یا مجبوری. سر کیا نظم کہنا مجبوری تھا؟ نہیں، غزل کہنا. دیکھیں غزل میں یہ ہوتا ہے کہ جو نظم کہہ رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ غزل بری کہہ رہا ہو یا اچھی نظم کہہ رہا تو غزل بری کہہ رہا ہو. کئی لوگ دونوں چیزیں اچھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ان میں سے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے دوست جو مجھے کہتے تھے کہ میں نظم کا شاعر، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نظم زیادہ اچھی کہہ لیتا ہوں. سر آپ اب میں نظم سناؤں گا نہیں آپ کو کیونکہ کوئی ایسی اتنی بڑی اچھی نظم شاید نہیں ہے. نہیں، میں دیکھ رہی تھی ایموجیز آپ کی. ہاں، ایموجیز آپ کو پسند آئی؟ جی سر پسند آئی بالکل. میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کے ساتھ پھر اس کے مجھے ٹیلی فون سے دیکھنا پڑے گا. جی سر چلیں میں نقل مار کے تو سنا دیتا ہوں آپ کو. جی آپ کے پاس آج وقت بھی کم ہے نا؟ سر وقت تو بہت ہے. اچھا، لیکن اگر وہ مجھے نہ ملی تو
مل جائے گی انشاءاللہ. سر نہ ملے تو اس کے متبادل آپ اس کے متبادل سنو. یہ کیا ہو گیا؟ آل فوٹوز، ایموجیز. ہاں یہ ہے جی، آ گئی. مختصر سی نظم ہے جی، ایموجیز نام ہے اس کا. دل نہ بھیجا کرو یار، ایک تو ہم بات بات پہ دل بھیج دیتے ہیں ایموجیز میں. دل نہ بھیجا کرو پھول کچھ دن نہ دو. دل نہ بھیجا کرو پھول کچھ دن نہ دو، مسکرانے کی ایموجیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، فروری آنے دو. دل نہ بھیجا کرو پھول کچھ دن نہ دو، مسکرانے کی ایموجیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، فروری آنے دو. خاص دن پر مجھے پھول دینا کوئی. فروری آنے دو، خاص دن پر مجھے پھول دینا کوئی، جس کا مطلب بھی ہو، جس کے معنی بھی ہو. بہت خوبصورت. سر ابھی ہم نے پنجابی زبان کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ پنجابی نمونہ کلام پیش کریں. جی بالکل. جی ضرور. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ جو جینون شاعر ہوتا ہے نا، اصلی شاعر، تو وہ نمونہ کلام ضرور پیش کرتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ میرا پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس اتنی زیادہ اسناد ہیں آپ کے پاس، تو یہ کہاں سے آپ؟ انہوں نے کہا جی میں شعر کہتا ہوں، میں شعری مقابلوں میں جاتا ہوں. تو پھر وہ خاموش ہو گئے. تو جو انٹرویو دینے والا تھا وہ خود ہی کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نمونہ کلام پیش کروں. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں پنجابی کی ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں. عشق تے شوگر اکو جے نے. اب اس میں ڈاکٹری بھی آ گئی اور شاعری بھی. عشق تے شوگر اکو جے نے، بربادی رل کردے پے نے. عشق تے شوگر اکو جے نے، بربادی رل کردے پے نے. دوویں پیاس وداون والے، دوویں نیند اڈاون والے، ساری رات جگاون والے. عشق تے شوگر اکو جے نے. اور مٹھا کھا کھا ہو جاندی ہے، شوگر ہویاں تڑ پاندی ہے. اور عشق ہو جاندہ ہے SMS تے، نکی جئی ایک ہائے اور یس تے. عشق تے شوگر اکو جے نے. اور زخم نہ ہووے ٹھیک دعاں دا، زخم نہ ہووے ٹھیک دعاں دا، خون اکھاں وچ لیک دعاں دا. اور عاشق مردہ کھا کے مورا، شوگر دے وچ دل دا دورہ. عشق تے شوگر اکو جے نے. اور ایز اے فزیشین میں اگر بات کروں تو ٹھیک کرن دا مینوں ول ہے، ٹھیک کرن دا مینوں ول ہے، میرے کول دعاں دا حل ہے. اور شوگر ٹریاں مک جاندی ہے، شوگر ٹریاں مک جاندی ہے، یا پھر کدرے لک جاندی ہے. اور عشق خدا دے نال جے ہووے، عشق خدا دے نال جے ہووے، بندہ راتی اٹھ کے رووے. روح دے کیتے رجن ہوندا ہے، ایسا عشق تے سجن ہوندا ہے. عشق تے شوگر اکو جے. سر یہ تصوف کا بھی آ گیا، تو سر تصوف سے کچھ لگاؤ ہے؟ جی بہت لگاؤ ہے میری شاعری میں. کبھی اگر کسی نے اس موضوع پہ ریسرچ کی یا دیکھا تو انشاءاللہ بہت شعر نکلیں گے. میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے میرے نانا کی گھٹی ہے. میرے نانا غلام محمد جو تھے وہ صوفی تھے، بزرگ تھے، درویش تھے، اور انہوں نے اپنی فیملی، اپنی ساری جائیداد، اپنے بہن بھائی چھوڑ دیے، اور بچپن میں وہ سکھ سے مسلمان ہوئے اور اب سب کچھ چھوڑ دیا. ان کے بہن بھائی چلے گئے ہجرت کر کے، بھارت چلے گئے، وہ خود یہاں رہے. ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کر دی. تو میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے گھٹی دیں، اور میرا بچپن ان کے ساتھ گزرا. تو وہی اثرات میں اپنے اندر ابھی بھی محسوس کرتا ہوں. سر یہ قدرتی طور پر ہوتے ہیں تصوف کے اثرات، یا انسان خود سے کوشش کر کے خود سے تو وہی طاری کر سکتا ہے. دیکھیں ایک تو وہ تھی نا جو بنیاد بنی، پھر یہ ہوتا ہے آپ کو جو چیز حاصل ہوئی ہوتی ہے آپ اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ بنا بھی لیتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو عطا ہوتی ہے، اور ایک ہے آپ اس پہ محنت کر کے اس کو پالش کرتے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں. شاعری کے بارے میں بھی یہ ہے، کسی بھی ہنر کے بارے میں، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں.
سر آپ کی شیخو پورہ کی پیدائش ہے جی. اور سرگودا سے آپ نے میٹرک کیا. جی سر تھوڑا سا اپنے سفر کے متعلق دیکھیں، شیخو پورہ کے ایک ڈیرے پہ، یعنی ایک کھلی فضا میں پیدا ہوا. 7 سال تک میں اسکول نہیں گیا، صرف میں کھیلتا کودتا رہا. 7 سال کے بعد گھر والوں نے کہا کہ یہ یہاں پڑھنے والا نہیں، اس کو بڑے بھائی کے پاس سرگودا بھیج دو. وہاں میں 12ویں کلاس تک پڑھا، میرٹ بنایا، ٹھیک ہے، اور میں پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آ گیا. 5 سال میں ہاسٹل میں رہا، ٹھیک ہے. خوب آوارہ گردی کی، شاعری بھی کی اور کچھ حد تک پڑھائی. میں پڑھنے کا اتنا شوقین نہیں رہ گیا تھا، لیکن میرے دوست مجھے بٹھا لیتے تھے. اللہ کا شکر MBBS کر لیا. پھر میڈیکل میں آگے فردر میں نے MPhil جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کیا، اور باقی پڑھا مطلب درس و تدریس میں بھی آ گیا. تو میڈیکل سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا، اور لاہور سے بھی. میں نے وہ لاہور بھی دیکھا جب نہر کے اوپر جگہ جگہ پیدل چلنے والوں کے لیے پل تھے. تو مجھے اس لاہور سے محبت ہے. سر بات لاہور سے ہی شروع ہوئی تھی اور ہم لاہور سے ہی اس کو ختم کریں گے. سر PCR سے بھی فرمائش آئی تھی کہ آپ نے اپنی غزل کو جی میں سنا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. یہ جو لاہور سے محبت ہے، اب تو یہ سبھی کو یاد ہے. میں ایک مصرع پڑھوں تو دوسرا مصرع لوگ پڑھتے ہیں. یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم نہیں شاید، مجھ کو جس اور سے محبت ہے. بچپنا کم سنی جوانی آج، بچپنا کم سنی جوانی آج، تیرے ہر دور سے محبت ہے. اور ایک تہذیب ہے مجھے مقصود، مجھ کو ایک دور سے محبت ہے. اس کی ہر طرز مجھ کو بھاتی ہے، اس کے ہر طور سے محبت ہے. اور یہ ہوں میں، اور یہ میری تصویر جو آپ کی سکرین پہ آ رہی ہوگی. یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر، دیکھ لے غور سے محبت ہے، یہ جو لاہور سے محبت ہے. بہت خوب سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کے ساتھ اتنی خوبصورت گفتگو رہی، اور آپ کی جو ایک سنجیدگی سے مزاح کی طرف جانے والا مزاج ہے اس نے ماحول کو خوشگوار کر دیا. بہت مہربانی. ناظرین، ڈاکٹر فخر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ہر ہفتے آپ کو ایک نئے مہمان سے ملوائیں، ان سے خوب گفتگو کریں، اور یقیناً اس سے آپ کو اور ہمیں دونوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا.